بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف آور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، اس جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں، ساتھیوں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا کہ انہوں نے ہمیں آج کے اس جلسے میں مدعو کیا. آپ کی اجازت سے کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ آیا ہوں تو عجیب بات ہوگی کہ میں سندھ کی میٹھی زبان میں اگر مخاطب نہ ہوں. بلاول صاحب اگر اجازت ہو تو کچھ الفاظ میں سندھی میں بھی. سندھ جی دھرتی سے تعلق رکھن وارا ہوں، جتری کے آنکھ پانجی یا مٹی عزیزہ جکی آنکھ کے پانجی دھرتی جے مٹی سا پیارا. اج جن انداز میں اسان جو اتے استقبال کیو، سندھ جی ثقافت، سندھ جی مہمان نوازی جو جکو اج کو نقشو پیش کیو، پانجی طرفاں پانجے دوستان کے طرفاں ہن مجمع میں بیٹھل تمام پیپلز پارٹی کے دوستن جو، پیپلز پارٹی کی قیادت جو، ورکرن جو، اور مختلف علاقوں کا آئل سیاسی پارٹیوں نے تعلق رکھنے والے دوستوں جو پانچے طرفاں پانچی پارٹی طرفاں جو کوئی شکریہ ادا کرو تو گرو. دل تے گرے پی کہ سجی تقریر ہوں سندھی میں کراں، لیکن کچھ مجبوریوں آئین، بیٹھل بار جا مانو بھی آئین شاید مجھے زبان سندھی میں نہ سمجھی سکن. ایڈی مٹھی زبان ہے کہ دل نتی گرے کہ نے چھڑی بھی زبان پارے ونیا. تمام زبانیوں اساں قابل احترامن، تمام قومیوں اساں قابل احترامن، لیکن سندھ اور بلوچستان جو جگو رشتو آ یہ ہے پاکستان نے ٹھہرل کئی سال پہری جو جو رشتو آ. مجھے داڑو تاں وٹھی میڑ گڑھ جو رشتو اسان جو سندھ اور بلوچستان جو قائم آ. ان رشتے کے نہ ہتے جی سیاست ختم کرے سگیے، ان رشتے کے نہ ہتے جی آمریت ختم کرے سگیے. سندھ بلوچستان میں جدی بھی بائیں لگی ہے، اسان جی پناہ گاہ بلوچستان جی پناہ گاہ ہمیشہ سندھ رہی ہے. اور سندھ تے کدی کا مصیبت آئی ہے، اسان بلوچستان وارن جا دروازہ ہمیشہ سندھ واری لا کھلل رہا ہیں. ہاں اجازت ہے تھوڑا اردو میں بھی گالائیں. آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں شہادت کے سلسلے میں آج ہم یہاں جمع ہیں، جس نے اپنی تمام تر زندگی جمہوریت کی بحالی، جمہوری اداروں کی مضبوطی، آمروں کا مقابلہ، اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی، محکوم عوام کے حقوق کی آواز بلند کی. یہاں تک کہ وہ اسی جدوجہد میں شہید کی گئی. ایک عامر کے دور سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ایک عامر کے دور میں اس کو شہید کیا گیا. کون ہیں وہ عامر؟ آج ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن عامروں کے خلاف یہاں پر جدوجہدیں کی گئی ہیں،
جن فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف یہاں پر لوگوں نے جمہوریت کا علم بلند کرنے کی کوشش کی، ان آمروں کا تعلق کیا کسی غیر ملکی فوج سے تھا؟ کیا ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے تھا؟ کیا وہ فوج کے جنرلز کسی بیرونی ملک سے آمد ہوئے تھے؟ نہیں۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس مقبرے میں جو قبریں بنائی گئی ہیں وہ کن کے ہاتھوں سے؟ یہاں پر سیاسی پارٹی کے ورکروں کو کوڑے مارے گئے، کن کے ہاتھوں سے؟ یہاں پر لوگوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا، وہ عامر کس فوج سے تھے؟ یہاں پر عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، یہاں پر بچوں کو یتیم کر دیا گیا، یہاں پر گھروں کے گھر اجاڑ دیے گئے، یہاں پر لوگوں کی زمینوں تک قبضے کر دیے گئے، یہاں کی سیاست پر قبضہ کر دیا گیا، یہاں کی پارلیمنٹ پر قبضہ کر دیا گیا، یہاں کے آئین کو توڑا گیا، یہاں کے سیاستدانوں کو پابند سلاسل کیا گیا، یہاں کے سیاستدانوں کو جلا وطن تک کر دیا گیا، یہاں کے بچوں کو اغوا کر دیا گیا۔ کون ہے وہ؟ میں اس کا الزام ہندوستان کی فوج پر لگاؤں؟ اس کا ذمہ دار جنرل اروڑا تو نہیں تھا بھائی؟ یہاں بلوچستان میں 5 فوجی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، افغانستان کی فوج پر ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے ہمسائے ممالک ایران نے ہم پر حملہ نہیں کیا، ہندوستان نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، اس ملک کے جنرلوں نے ہم پر حملہ کیا، اس ملک کے جنرلوں نے یہاں کا آئین توڑا، اس ملک کے جنرلوں نے اس ملک کو توڑا، اس ملک کے جنرلوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو بیوہ کر دیا، اس ملک کے جنرلوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہاں پر شہروں کے بجائے قبرستان آباد کر دیے گئے، لیکن مجھے کوئی ایک مثال دی جائے۔ ہمارے گاؤں کے گاؤں قبضے کر دیے گئے ہیں بھائی، اسکول قبضے کر دیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے قبضے کیے جا رہے ہیں۔ کل میں آ رہا تھا تو کسی دوست نے مجھے ایک پرچہ دیا کہ کراچی میں ملیر اور گڈاب کے علاقوں میں اسکولوں پر قبضہ کر کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو جو اسکول سے باہر نکال دیا گیا، کہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دشمنوں کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ او بھائی، تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تم دشمنوں کے بچوں کو کہاں پڑھا سکو گے؟ اس ملک میں 70 سالوں سے انہوں نے حکمرانی کی ہے، ان 70 سالوں میں یہاں کے سیاسی پارٹیوں کو توڑا گیا، مختلف گروپس بنائے گئے، قبائلی جھگڑے پیدا کر دیے گئے، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے لڑایا گیا، ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑائی دیا گیا۔ لیکن مجھے کوئی آج یہ بتائے کہ جس ملک سے آپ کی دشمنی ہے، جس ملک کے لیے اس فوج کی دشمنی کے لیے اس فوج کو بنایا گیا ہے، اس ملک کی 1 انچ زمین بھی آپ نے آج تک قبضہ کی ہے؟ 1 انچ، لیکن اپنی زمین گرائی ہے آپ نے۔ بنگال کو بنگلہ دیش آپ کے ناروا سلوک سے بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنے بلوچستان کے کئی علاقے ڈالروں کے ایوزان جو ہیں ہمسایہ ممالک تک بیچ دیے۔ اپنی بچیاں، اپنی عورتیں، اپنے بچے ڈالروں کے ایوزان اپنے جو ہے امریکن اور یورپی ممالک میں بیچ دیے۔ اس کے بدلے میں آپ کو رقمات ملے، اس کے بدلے میں آپ کو امدادیں ملی، اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے ہتھیار ملے، اور وہی ہتھیار
अपने दुश्मनों को चलाने के बजाय वही टैंक, वही जेट तैयारे जिससे आपको दुश्मनों पर हमला करना था, सिंधी हम था चोन उत तो जी कुकुड़ अंधी है ना, उत तो जी कुकुड़ ॾिसी न थी सके, वो हमले हम पे करते रहे। और फिर भी हम इनको, कभी हम उनको फरिश्तों का नाम देते हैं, कभी हम उनको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी हम उनको डिक्टेटरों का नाम देते हैं, कभी हम उनको सिलेक्टरों का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज इनके लिए काफी नहीं है। ये खलाई मखलूक नहीं, ऐसी हरकतें करने वाले जो डायन अपने घर के आंगन में आग लगाए, उसको खलाई मखलूक नहीं बल्कि शैतानी मखलूक कहा जाता है। ये हरकतें सिर्फ शैतानी मखलूक कर सकती है, तो इनका नाम बदलना होगा। उनको बताना होगा आपका मुकाबला जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टियों से है। और जब तक इस मुल्क में उनकी बालादस्ती को खत्म नहीं किया जाता, जब तक यहां पर जमहूरियत का वो अलम बुलंद नहीं किया जाता, यहां पर सिंध में रहने वाले को सिंधी समझा जाए, बलूचिस्तान में रहने वालों को बलूचिस्तानी समझा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को पश्तून समझा जाए, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी समझा जाए, और उनको तमाम को तमाम बराबर हुकूक दिए जाए, तो फिर समझते हैं हम यहां पर बिल्कुल जमहूरियत का आलम जो है बुलंद हो सकता है। मिसिंग पर्सन का जो मसला है, जिस तरह के बलूचिस्तान में मसला है, इसी तरह सिंध में मसला है। मुझे ख्याल में सिंध मुश्किल है को अड़ो गोठ बतो होंदो जिते मिसिंग पर्सन जो मसलो न होंदो। न्याणियूं अॼु बि वञो रोडियुनि ते, प्रेस क्लब जे साम्हूं न्याणियूं मथां जेकी उन जे मथे ते चादर बि न आहे, मथो उगाड़ो करे पंहिंजे ॿारनि जे ॾींहुं राति पिया रोअनि। बलूचिस्तान मां कोयटे खां वठी कराची तां वठी इस्लामाबाद ताणी असांजा न्याणियूं, असांजा ॿार जेके आहिनि की हुकूमत जा लना। ऐं मूंखे यादि आहे, ऐं खुशदार में वियोसि इलेक्शन खां पहिरीं, हिकिड़ी तकरीब हुई, ॿारहीं खे इनाम ते ॾिनोसीं असां स्कूल में। त हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो हो, उनखे असां मेडल ते ॾिनोमि त मूं वटि रोंदो आयो कि साईं मूंखे मेडल नथो खपे। त मूं चयो पुटु छा खपे तो? चए मुंहिंजो पियो जेको 5 साली का गुम, उहो मूंखे ॾियाराए ॾे। अमी ॾिसो, जिन ॿार जे 5 साल जे उमिरि में उनजो पे गुम थी वञे, 10 साली ताणी उनखे ख़बर न हुजे उनजी क़बर किथे आहे, उन न्याणीअ खे ख़बर इहा न हुजे कि उहा बेवा थी वई आहे या इहा सुधो शादी शुदा आहे, उन जे दिलि ते छा गुज़रंदी। इहे ॾुख अवी बि था सहियो, असूं बि पिया सहियूं, लेकिन कॾहिं ताणी इहे ॾुख सहंदासीं? असूं बि इंसान आहियूं, असांजे दिलि में सीने में बि दिलि आहे, को मुटको पत्थर त न आहे। असूं रड़ियूं करे करे असांजी त गला ॿेई विया आहिनि, लेकिन हुक्मरान जेके आहिनि असांजी ॻाल्हियूं नथा ॿुधनि। पोइ बि था चवनि जी बलूचिस्तान जा माण्हू नाराज़ आहिनि, उन जे बावजूद असूं घुरूं था कि हिन मुल्क से हलणु घुरूं, लेकिन उन कीमत ते असूं बिल्कुल हम उस कीमत पर बिल्कुल नहीं चल सके जहां पे मेरी इज्जत महफूज नहीं हो। मेरे लिए दुनिया